کف سے پرواز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ سلسلہ کلام آگے بڑھانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بنگلہ دیش چٹاگام سے تعلق رکھتے ہیں، محمد محی الدین، یہ پچھلے جمعہ آئے تھے، یہاں کے نمازی ہیں، ساتھ کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ان کا گھر تھا لکڑی کا بنا ہوا، ووڈن ہاؤس تھا، تو ساتھ والے گھر میں کہیں آگ لگی چولہے سے تو ان کے گھر میں آ گئی۔ تو جو دوست جتنی بھی ان کی ہیلپ آپ کر سکتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری عادت ہے کہ ہماری مسجد کا نماز پڑھنے والا کوئی بھی دوست ہوگا اگر ہیلپ کے لیے کبھی کبھار کہے تو ہم کہہ دیتے ہیں، پیشہ وروں سے ہم جان چھڑاتے ہیں، ان کا کام ہی ہے۔ جتنا آپ دوست ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی مسجد کے لیے وہ احسان بھائی کر رہے ہیں، وہ مسجد میں جو آپ روزانہ آپ کا ہر جمعہ کو ڈالتے ہیں، ان کے لیے تو اگر ان کی مدد کرنی ہے تو ان کو خود دے جزاک اللہ احسن جزاک۔ اب برادران اسلام، یہ تو ایک سیرت کا مختصر خاکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آپ کی ذات ببرکات کے حوالے سے چند ایک اقوال میں علماء عرب و عجم کے پیش کروں گا کہ جنہوں نے آپ کی ذات والا صفات کو مجددیت کے مقام پر فائز ہونے کا نہ صرف برملا اظہار کیا بلکہ اعتراف کیا، اور پھر سچائی وہی ہوتی ہے برادر اسلام کے لاکھ مخالفت کے باوجود آپ کا مخالف جو ہے اس کی زبان سے بھی آپ کی تعریف نکلے کہ ٹھیک ہے جی ہم مخالف ہیں لیکن اس معاملے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کمال کی بات ہوتی ہے، اور یہ فیض ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے والے تمام اولیاء، صلحاء، مجددین، علماء کو یہ سرکار کا فیض حاصل ہے۔ علماء حق کو یہ فیض حاصل ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں جب حق اور صداقت کے لیے کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ مخالفین بھی اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئیے ملک غلام علی، یہ ممکن ہے اب ان کا انتقال ہو گیا، یہ ابو العلا مودودی صاحب جو جماعت اسلامی کے رہنما تھے، ان کے خصوصی معاون تھے۔ حفظ روزہ شہاب لاہور سے 25 نومبر 1962 کو جو چھپا، اس میں انہوں نے لکھا، اتحاد کی تحریر ہے، وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ سخت غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں۔ ان کی بات تصانیف اور فتاوی کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو علمی گہرائی میں نے ان کے یہاں پائی ہے وہ بہت کم علماء میں پائی ہے، اور عشق رسول اور عشق الہی تو ان کی سطر سطر سے پھوٹا پڑتا ہے۔ اور آگے سنیے برادر اسلام، اعظم گڑھ یوپی سے شائع ہونے والا مجلہ المعارف، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے دور کے زبردست عالم تھے، مصنف تھے، فقیہ تھے، چھوٹے بڑے سینکڑوں فقہی مسائل کے متعلق رسالے لکھے اور قرآن کا سلیس ترجمہ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہزاروں فتاوی کے جوابات بھی مرحمت فرمائے، اور اسی سے آپ اندازہ لگا رہے برادران اسلام کہ آپ کے کم و بیش چھوٹے بڑے رسائل اور کتابیں ان کو اگر جمع کیا جائے تو 1000 کی تعداد پہنچتی ہے۔ لیکن شومی قسمت، افسوس کی بات یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں سے ابھی تک ہمارے پاس ان کی شاید 100 کتابیں بھی پرنٹڈ شکل میں موجود نہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسا آدمی آئے کہ وہاں ان کی کتابیں جو اصل ہیں، مخطوطات جو پڑھے ہوئے ان کو لے کر وہ چھاپنے کا فریضہ سر انجام دے۔ آگے چلے برادران اسلام، شوافے کے مفتی، امام اور نقیب الاشراط، شیخ السعادہ فی المدینہ منورہ سیدی السید علوی بن السید احمد بافقی، جو اس وقت اعلیٰ حضرت کے دور میں موجود تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ افضل الفضلاء، اگر تمام فاضلین میں سے افضل دیکھنا ہو تو احمد رضا خان کو دیکھو۔ انبل النبلاء فخر السلف قدوۃ سلف قدوۃ الخلف الشیخ احمد رضا، یعنی اس انداز میں وہ تعریف کرتے ہیں کہ احمد رضا کا یہ مقام اور مرتبہ تھا۔ آناف کے مفتی السید اسماعیل بن خلیل مدنی، وہ کہتے ہیں شیخنا العلامہ المجرد شیخ الاساتذہ علی الاطلاق الشیخ احمد رضا، ہمارے بھی شیخ، استادوں کے بھی شیخ۔ اور اسی طرح برادر صاحب امام عبداللہ النابلسی حنبلی فقہ سے جن کا تعلق ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں العالم العامل الحمام الفاضل محرر المسائل
محکم بروج العدلہ بمزید اتقان و زیادت احکام سید الشیوخ والفضلاء الکرام قاضی القضاۃ الشیخ احمد رضا خان. یعنی ایسی ایسی تعریفیں برادران اسلام عرب علماء نے کی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. کسی نے آپ کو علامت الزمان کہا، کسی نے آپ کو افضل الفضلاء کہا، انبل النبلاء کہا، فخر السلف کہا. یعنی ایسے ایسے خطابات کیے برادران اسلام. اور حنفیوں کے امام اور مفتی سید عبداللہ بن مولانا سید عبد الرحمن السراج وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات و برکات ایسی ہے کہ آپ علامہ بھی ہیں، فہامہ بھی ہیں، اور آپ ایسے امام ہیں کہ جو علماء کے بادشاہ ہیں اور سب جاننے والوں کے امام ہیں. میں ان کو شیخ احمد رضا کہتا ہوں. اور برادران اسلام ایک اور مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں جہاں وہ درس دیا کرتے تھے، جنہوں نے فتویٰ بھی آپ سے دیا، سید محمد صالح مدرس تھے وہاں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات و برکات تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا ہے، اور آپ نے ہمارے لیے علم کے وہ کارنامے سر انجام دیے جن کو دیکھ کر ہمیں خوشی حاصل ہے. اور برادران اسلام یہ تو میں نے جہاں تک آپ کی خدمت میں پیش کیا تو اعلیٰ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات علمی حوالے سے مفسرین جو آج آپ پر تحقیق کر رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی ذات پر کتنے لوگ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں. اور ان میں سب سے زیادہ جنہوں نے آپ کی ذات پر کام کیا ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد حیدرآباد سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا وصال ہو گیا. آج آپ کی خدمت میں جب میں نے ان کی سیرت کے بارے میں پیش کیا برادران اسلام، تو اتنا عرض کرنا ہے کہ آپ علم کے، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، اور اس وقت کے تمام تقریباً 50 کے قریب اور بعض روایت میں 60 کے قریب علوم آتے ہیں، ان پر اس ایسے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. لیکن برادران اسلام یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی نئے مسلک کی ابتدا نہیں کی. یہ لوگ مخالفین حسد کے اندر ان پر الزام لگا دیتے ہیں بریلویت کا، وہ بریلوی ہے، کوئی اور بھی بریلوی ہو سکتا ہے جو بریلوی علاقے میں رہتا ہے، بھلے اس کا کسی عقیدے سے بھی تعلق، جیسے کوئی پاکستان میں رہتا ہے، بھلے مسلم ہے، نان مسلم ہے، پاکستانی ہے، بنگلہ دیش میں رہتا ہے، جو بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے بنگلہ دیشی، یہ اس کی نیشنلٹی ہے. تو آپ بریلوی ہیں تو یہ آپ کی جائے ولادت ہے، آپ کا ڈسٹرکٹ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، اس سے کسی مسلک کا کوئی تعلق نہیں. برادران اسلام، اور اگر کوئی دوست نافہمی میں بھی اگر یہ کہتا ہے تو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی علماء فقہا بزرگ گزرے ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری گزرے ہیں، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی گزرے ہیں، شاہ شمس تبریز گزرے ہیں، خواجہ باقی باللہ گزرے ہیں، گیسو دراز گزرے ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین. یہ سارے کے سارے مذہب اسلام کی حقانیت پر قائم ہیں. انہوں نے اسلام کے اندر جتنی بھی بدعات آئیں، خرافات آئیں، غلط چیزیں، بدعات صحیح آئیں، برادران اسلام ان کے خلاف کے کھڑے ہو گئے. جہاں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کسی نے حملہ کرنا چاہا، یہ وہاں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کو پکا مسلمان اور عاشق رسول بنایا. انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے. یہ کسی نئے دین کے بانی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کسی نئے مسلک کے بانی نہیں ہے. وہی مسلک حق الصواب العظم جس کو کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت، خود بھی اس پر قائم رہے اور آپ کے ماننے والے بھی اسی پر قائم رہے. اور آپ کی اس برادران اسلام، آج میں ایک آپ کو کسی دوست کو میرے کو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ میری سوچ ہے، یہ میری فکر ہے. کوئی اور دوست اس سے اختلاف کر سکتا ہے، میں کو فرض واجب نہیں بتا رہا. آج کے اس دور میں برادران اسلام، اور یہ میں نے پورا حساب لگایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کی ایک حدیث مبارکہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا، لیکن میری امت کی اصلاح کا کام اور تجدید کا کام اور میری ایسی سنتیں کہ جن کو چھوڑ دیا گیا ہو، میری سیرت کے وہ گوشے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ان کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ان کی تشریح کرنا، ان کی تفسیر کرنا، اور اس دور کے فتنوں کا قضا کما کرنا جو اسلام کے خلاف ہوں گے، میری سنت کے خلاف ہوں گے.
اس قسم کا کام کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال بعد میری امت میں ایک مجدد بھیجے گا اور ہر 1000 سال بعد ایک مجدد بھیجے گا جو جا کر دین اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہوگا وہ لوگوں کو دکھائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ با اتفاق علماء عرب و عجم برادران اسلام 13ویں صدی کے مجدد ہیں، 13ویں صدی کے مجدد ہیں۔ انہوں نے دین اسلام پر جو کوئی غلط قسم کی باتیں کی گئی، حملے کیے گئے، بدعات سیاح کی گئی، خرافات کی گئی، آپ نے اس کا کلا کما کیا، عشق اور محبت رسول کو فروغ دیا۔ اور آج کے دور میں برادران اسلام آپ خود مشاہدہ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فیضان میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد ابوغازی کو عطا فرمایا۔ میں نے حساب لگایا آج بیٹھ کر حضرت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت میں اور حضور شیخ الاسلام کی ولادت میں قمری حساب سے پورے 100 سال کا فرق آتا ہے، پورے 100 سال کا۔ یہ آپ خود چیک کر لیجیے یا مجھ سے لے لیجیے، پورے 100 سال کا۔ اور جو شمسی ہے اس حساب سے 95 سال کا۔ تو شمسی کو ہم نے کرنا نہیں، کیونکہ سرکار نے جو حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تو وہ قمری حساب ہوتا ہے، تو قمری حساب سے پورے 100 سال بنتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں حضور شیخ الاسلام کی تصنیفات جو چھپ چکی ہیں 400 کے قریب، اور جو چھپنے جا رہی ہیں وہ 600 کے قریب ہیں، تو 1000 کا فگر آ گیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات 6000 ٹاپک پر، 6000 تقریریں، 6000 ٹاپک پر آپ نے خطابات ارشاد فرمائے۔ کم سے کم ملک پاکستان میں ایک یونیورسٹی دیتی ہے، 3 اور دینے کا ارادہ ہے، 700 کے قریب سکول دے دیے ہیں، کم سے کم 12 ماڈل کالجز دے دیے ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز دے دیے ہیں، اور اتنے علماء تیار کر دیے ہیں الحمدللہ کہ دنیا کے کم سے کم 100 ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ دوستوں میں سے کوئی بھی بالکل اس سے اختلاف کر سکتا ہے، یہ تو میرا ممکن ہے آپ سمجھیں کہ محبت کا اظہار ہے تو کوئی کر سکتا ہے، لیکن ان کا علمی کام ایسا ہے برادران اسلام، آج کے دور کی جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں انہوں نے قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں وہ جوابات دیے ہیں کہ آپ نہیں بلکہ ساری دنیا، اور خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے انڈین مسلمان بھائی جو ان کے دیوانے مجھے نظر آتے ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، حضور شیخ الاسلام بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ خود ان کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ کو بھی دعوت فکر ہے برادران اسلام، کبھی بھی ایک تنگ نظر سوچ بنا کر ایک بات پہ اس لیے نہ اڑ جائیں کہ آپ کے ابو نے وہ بات کی ہے یا جس کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے وہ بات کی ہے، نہیں، آپ اس کو دیں جس پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے کرنے کا حکم فرمایا اور جو اسی میسج کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ تو 19 فروری کو آپ کا بھی یوم ولادت ہے، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں میں نے کہا چلیں آپ پیش کر دوں، اور آگے ربیع الاول شریف انشاءاللہ عزیز آ رہا ہے، آپ سب دوست سفیر بن جائیے۔ آج سے میں آپ کو نام دیتا ہوں سفیران عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق مصطفیٰ کو گھر گھر پہنچائیے، اپنی اولاد تک پہنچائیے برادران اسلام، ہماری یہی مطلب ہے۔ اور انشاءاللہ یہ آگے جتنی محافل آئیں گی ربیع الاول شریف کی، میں اس میں یہی میسج آپ کو دوں گا، اور جو ہمارے کوئی مہمان آنے کے دن آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ یہی آپ کو میسج دیں گے، اور اس میسج کو پھیلائیے۔ برادران اسلام 700 پیسہ یا 1 ریال یا 1.5 ریال یہ کوئی وقت نہیں رکھتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں علم سیکھوں گا اور علم آگے پھیلاؤں گا برادران اسلام، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ وہ آپ کو 10 گنا کر کے لوٹائے گا۔ اور یہ ناچیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ الحمدللہ میں تو صدقہ کرتا ہی اسی نیت سے ہوں کہ جب اللہ کی راہ میں 1 دوں گا تو میرا مولا مجھے 10 لوٹائے گا، تو میں اس یقین سے کرتا ہوں۔ تو آپ جتنی بھی سیڈیز آپ ہو سکتا ہے الحمدللہ، آپ ہمارے بھائی صوفی شہباز رسول صاحب نے اب یہ اہتمام کر دیا اور رضوان علی نے کہ یہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں جتنے بھی خطابات ہوں گے، اور اس سے پہلے جو ہو چکے ہیں ان ساروں کو ریکارڈ کرنے کا آپ تک پہنچانے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں نے خود یہ انہوں نے بہت اچھے اسٹیکر کی شکل میں حضور شیخ الاسلام کی ایک طرف تصویر اور ایک دوسری طرف کچھ ناچیز کی لگا دی، اگر جس تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ابھی جو پچھلے خطابات جو محرم کیے ہوئے سارے، تو یہ سب سے پہلے تو میں خود خرید رہا ہوں، اور اس میں میرا میں نہیں کہ میں بزنس کر رہا ہوں، یہ آپ تک پہنچانے کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی سپورٹ ہو جائے آگے لے۔ تو آپ یہ لے لیجیے، اس میں 2 CDs ہیں، اس میں 2 کتابات ہیں، جو 1 نمبر اور 2 نمبر، اسی طرح جو دوسری ہوگی اس میں 2 نمبر 3 نمبر اور 4 نمبر ہوگا۔ تو جو دوست لینا چاہے 1.5 ریال انہوں نے، تو اس طرح تقریباً 700 پیسہ ایک جو ہے نا آپ کو کتاب اور یہ کور سمیت جو آپ کے لیے سرمایہ ہو جائے گا، آپ اپنے بچوں کے لیے اس کو آگے بڑھائیے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کی محفل کی ابھی سے دعوت دینا شروع کر دیجیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ایسا دوست
کہیں اور محفل رکھنا چاہتا ہے ہمیں پہلے بتا دیں، انشاءاللہ آج جمعہ کو ہم کوشش کریں کہ ہم فائنلائز کر دیں. دو میرے پاس، ایک سید رحمت بھائی جو ہیں ان کی طرف سے، اور ایک الحاج ناصر حبیب صاحب کی طرف سے، جو آگے انشاءاللہ ہم ان کو کنسیڈر کر لیں گے. اور کوئی دوست محفل اگر رکھنا چاہتا ہے جو اس کے ذہن میں دن ہے، اس دن کے حوالے سے، اور جو جگہ ہے اور ٹائم ہے، دن، جگہ اور ٹائم، یہ تین چیزیں ہمیں بتا دیجیے، انشاءاللہ ہم محفل رکھ دیں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے محافل جو ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز تمام شیڈول آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب پر اپنی رحمتوں برکت فرمائے.